جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے نہیں رہ سکتے۔ روح پیروں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی کہ باہر چلنے لگتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں انسان فرشتوں کو اور شیطان کو اپنے سامنے دنیا میں دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر یا بددین یا مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کی مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے اس کی زبان کچھ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتی ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، یہ اس لیے کہ آنکھوں کی پوتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا فرشتہ روح قبض کر کے جس سمت جاتا ہے آنکھیں اس طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سے انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانے سے لے کر آرام کے محلات کے ہٹ محسوس کرنے لگتی ہے جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو اس دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال قبل ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے۔ انسان جب انتقال کرنے کے قریب ہوتا ہے اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ اگر کوئی شخص نیک ہو تو اس وقت اس کے دماغ میں جو بات چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے خلاف اگر گزارا ہے تو اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، وہ ہر کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر اٹھنے کی طاقت مل جائے تو اٹھ کر کے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ کے سامنے میں آنسو بہا لوں۔ لیکن انسان اس طرح مجبور ہوتا ہے کہ انسان اٹھ نہیں سکتا، انسان حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر انتقال کے وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کے حلق میں روح کو جمع نہیں کرتا تو مرنے والے کے قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ انسان کے کسی عضو میں تھوڑا زخم ہو جاتا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، انسان تکلیف سے بے قرار اور بےتاب ہو جاتا ہے، انسان تکلیفوں سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ جسم سے روح نکل رہی اس وقت تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پیروں کی طرف سے روح کو کھینچتا ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت نہیں کر پاتا۔ آج 60 سے 70 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم اس امید میں جیتے ہیں کہ آج جو ہماری زندگی ہے کل آنے والا اس سے بہتر ہوگی، اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے
ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ محنت کرتے ہیں۔ اتنا محنت کرنے کے باوجود ہم اپنی زندگی کو اپنے خواہش کے مطابق نہیں گزار پاتے ہیں۔ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کروڑ سال، جہاں کبھی زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، اس دنیا کے لیے ہم نے کتنی محنت کیا؟ 24 گھنٹہ میں ہم نے اس جہاں کے لیے کتنی کوشش کی؟ کچھ بھی محنت نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہم یہ خیال کرتے ہیں اور ہم اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں اللہ جنت دے دے گا۔ یقیناً اللہ چاہے گا تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے، پینے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا ہے، الغرض ہر چیز کے لیے محنت و مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ نے جنت کو پانے کے لیے کچھ اصول انسان کو دیا کہ تم اس طرح زندگی گزار کر آؤ، پھر ہم تمہیں جنت دیں گے۔ اللہ کی ہم ایک بات بھی نہیں مانتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور ہم یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈائریکٹ جنت دے دے گا۔ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ یہاں کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ بھی نہیں ہے۔